الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک 15 اگست جس دن ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور دوسرا 26 جنوری جس دن ہندوستان کے آئین کا نفاذ ہوا۔ ہندوستان کا آئین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ہندوستانیوں نے آپسی مشورہ سے بنایا۔ ایک ایسی جمہوری آئین کا نفاذ ہوا جس میں لکھا گیا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کو یکساں حقوق ملیں گے، ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، ہر شہری کو آزادی رائے حاصل ہوگی، ذات برادری کے نام پر کسی کو حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کیا گیا۔ تب سے 26 جنوری کو ایک یادگار دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو قوی دن قرار دیا گیا۔ اس دن پورے ہندوستان میں عمدہ تقریبات منعقد کی جاتی ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات حصہ لیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج وطن عزیز ہندوستان، جسے ہم وطنوں نے قدم قدم سے ملا کر مسلسل جد و جہد کے بعد آزاد کرایا اور آئین بھی بنایا تاکہ وطن عزیز ہندوستان میں رہنے والا ہر شہری سکون سے زندگی گزار سکے اور اسے اس کا حقوق دیا جائے، لیکن آج وطن عزیز ہندوستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہندوستان کی موجودہ صورتحال کسی بھی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وطن عزیز کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے، ذات پات کی سیاست کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ خود جمہوریت سے آشنا ہو، اس کے بعد لوگوں کو جمہوریت کے بارے میں بتائے، جمہوریت کے تئیں لوگوں کو بیدار کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جمہوریت کو پہنچائے۔ محترم سامعین کرام، آج تو ہمارے سامنے تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ ملک کو آزادی دلانے والے ناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہندوستان کو جمہوری ملک بنانے والوں کو شمار کرایا جاتا ہے، لیکن آج کے پیش ہونے والی تاریخ حقیقت سے بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ آج اسکولوں، کالجوں، میڈیا وغیرہ میں سب کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے جو اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے خواب گرہ میں مست لوگوں کو جھنجھوڑ کر آزادی کی راہ کا راہ رو بنایا۔ برطانوی استعمار کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما اور سینوں پر گولیاں کھا کر شہیدان قوم و ملت کی فہرست میں اپنا نام سنہرے حروف سے نقش کرایا، لیکن افسوس کہ آج انہیں تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے۔ ان کے ناموں کا تذکرہ کرنے پر عاریت محسوس کی جا رہی ہے۔ بچوں کو ان کی زندگی اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو بتانے میں شرم محسوس کی جانے لگی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو صحیح تاریخ سے روشناس کرائیں اور انہیں بتائیں کہ تحریک آزادی سے لے کر برطانوی اقتدار و استعمار کی بیح کنی اور مذہبی اقدار کی حفاظت میں مسلم علماء ہی کا کردار ہے۔ ہاں، آج ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آزادی کے بعد علماء، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد رحمتاللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا دستور بنانے میں اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کا دستور ایسا بنے جس میں یہاں کے ہر باشندے کو یکساں حیثیت ملے اور مکمل مذہبی آزادی عطا کی جائے۔ چنانچہ انہی علماء کی کوششوں سے
کامیابی ملی اور کانگریس میں علماء کے اثر و رسوخ سے یہ بڑا فائدہ مسلمانوں کو پہنچا کہ پاکستان بن جانے کے باوجود دستوری اعتبار سے ان کے حقوق میں کمی نہیں کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ عملی اعتبار سے بہت سی ناانصافیاں ہوئیں اور ہو رہی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں تو مسلمانوں کو ان کے حقوق ہی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے دین و شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، کھلم کھلا جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں، اپنے ملک کے دستور اور قانون کو سمجھیں، ہندوستان کے آئین کو لوگوں کو بتائیں اور ہندوستان کی جمہوریت کے تحفظ و بقا کے لیے ہر طرح سے تیار رہے۔ محترم سامعین کرام، اس میں شک نہیں ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت کا مطلب اگر الیکشن ہے تو واقعی اس ملک کا کوئی ثانی نہیں۔ اس ملک کے کروڑوں لوگ ووٹ کی طاقت سے لیس ہیں اور وہ اپنی اس طاقت کے ذریعے کسی بھی سیاسی پارٹی کو فتح و شکست سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن سے ہٹ کر دیکھیں تو اس ملک میں اب جمہوریت کا لفظ بے معنی سا نظر آنے لگا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی سے جمہوریت تک کا مشکل بھرا سفر اس لیے کیا تھا کہ اس ملک میں امن و سکون ہوگا، کسی کے ساتھ تفریق نہیں برتی جائے گی، ہر شخص کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں گے، مذہب کے نام پر قتل و غارت گری اور خون ریزی نہیں ہوگی، کسان مزدور ہنرمند سب خوشحال ہوں گے، ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہوگا، عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے جائیں گے، ان کو عزت و احترام اور تحفظ دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آج ملک کے حالات نہایت خراب اور ناگفتہ بھی ہیں۔ آئے دن ہندوستان جیسے جمہوری ملک کو ہندو راشٹر میں بدلنے کی سازش اور کوشش بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف روایتی خوشی نہ منائیں، بلکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہندوستان کی عوام تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر مذہب کا احترام کیا جائے گا، ہر مذہب کو اپنے پیغامات کی اشاعت کا حق دیا جائے گا، چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، ہر کوئی شہری ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں۔ محترم سامعین کرام، 26 جنوری کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمہوریت کو فروغ دیں اور باہمی افتراق و انتشار کو ختم کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں، ہر شہری کو اس کا حق دیں، مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ تعلیم کو فروغ دے۔ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتے۔ ہم ایسے لوگوں کو تعلیم دلانا اپنا فرض سمجھے۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے ملک میں جو افتراق و انتشار ہے وہ تعلیم کی دوری کی وجہ سے ہے، کیونکہ جس کے اندر صحیح تعلیم و تربیت ہوگی وہ کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ کوشش کریں کہ ہندوستان کا ہر فرد اپنی اپنی قوت و بازو پر کھڑا ہو اور یہ عزم لے کر اٹھے کہ اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا ہے، اپنے ملک سے انتشار و افتراق کو ختم کرنا ہے۔ اس کام میں اگر حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو نہ دے، ہم خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ محترم سامعین کرام، یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے اور ملک والوں سے محبت ہے۔ یہ ہمارا پیدری ملک ہے، ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیوں سے یہ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 میں قانون نافذ کر کے ملک میں جمہوریت کا اعلان ہوا۔ اسی لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین آزادی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے اور شر سے ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور امن و امان قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔